اب باری تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پتہ لگ سی تسی خوش ہو یا خفا ہو، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اور آگے جو صفوں کے اندر جگہ نظر آ رہی ہے سارے آگے آگے ہو جائیں تاکہ مجمع کی کیفیت بن جائے، آپ کو اگلی صف کا ثواب مل جائے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ بابا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کو بھی روزے معاف نہیں ہے بلکہ 3 روزے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ کتنے روزے؟ ایک گلا میں سن سا کسی ٹائم یہ مڑا چکر لگ گیا سڑکت ہے نا تو پھر میں پوچھتا میں جمعہ کے بیان کیتا سا وہ سمجھ آندی نہیں آندی، تھوڑا سر ہلاندے کرو، عادت بڑھاؤ اپنی۔ آدم علیہ السلام آئے، مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے، 13، 14، 15۔ حضرت نوح آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کمال ہی کر دیا، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے۔ ایک روزہ اور 1 افطار، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطاری کرتے۔ معلوم ہوا کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھتے تھے، 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، فرمایا میرے پیارے کلیم 40 روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ کتنے؟ 40۔ استے کتنے؟ 3 یا 29 بھی ہو، 3 یا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ روزے 3 رکھ چھوڑے تو پھر بھی ملانے دی خیر نہیں، پھر پتہ کیا ہتن ایاں رکھال چھوڑیا وہ جڑے 29 سے تو اگر خدا نخواستہ 29 ہوگی تو پھر بھی ملانے دی خیر نہیں۔ وہ جڑیا چنگی بلی لوگا عید کی تھی یہ ملانے سنیاں 1 روزہ کھوال چھوڑے رکھایا، رکھا تو پھر بھی خیر نہیں، تو 29 ہوگی تو پھر بھی خیر۔ اللہ سب کو سمجھنے دی توفیق دے۔ وہ جدر و ساٹا اوگا ہی تک کر دیوں نہ سمجھے ہو، وہ دیاری بھی اوگا دی بھی گئے ہو اور بھی غم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو 40 روزوں کا کہا، میری امت والو 40 روزے تم نے رکھنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا میری امت والو، میرے لوگوں، مجھے ماننے والوں، رب نے 2 مہینے لگاتار روزوں کا حکم دیا ہے۔
یہ 2 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے. استے کتنے؟ 1 مہینہ. سارا سال کھانے 1 مہینہ جس جمانے دا استی شونڈ لمک جل دن مجھے کس طرح رکھ سا کیوں سی کس طرح کم کر سا. یہی کہتے رمضان گزر جاتا ہے، لیکن اس کی ناسا چڑھی دی ہونی شونڈ لمکے دی ہونی. میرے بزرگوں اور دوستو، نوجوانوں، اللہ اس رمضان مبارک کے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو 2 مہینے لگاتار روزوں کا حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، نوح نے روزے رکھے، ابراہیم نے روزے رکھے، اسماعیل نے روزے رکھے، یوسف نے روزے رکھے، حضرت یعقوب نے روزے رکھے. انبیاء کا سلسلہ چلتے چلتے یہ روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہمارے آقا، کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ. سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبوب اپنی امت کے سامنے کہتی ہیں، لوگو تمہارے اوپر 1 مہینے کے روزے ہیں، 1 مہینے کے روزے تم نے رکھنے ہیں. آؤ ذرا. بابا آدم نے روزے رکھے، سارے نبی آئے روزے رکھتے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے مہینے میں 3 روزے کیوں رکھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھے ہوگا؟ آدم علیہ السلام نے 3 روزے کیوں رکھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تفسیر کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ تو ہمارے سامنے پورا نقشہ آ جاتا ہے. یہ کیوں رکھے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، جنت کی نعمتیں اعلیٰ، کہہ دو سبحان اللہ. جنت کا ٹھکانہ سب سے اعلیٰ، جنت کا کھانا سب سے اعلیٰ، جنت کا پینا سب سے اعلیٰ. انعامات سارے کے سارے حضرت آدم کے اوپر تھے. حضرت آدم علیہ السلام عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا. بعض لوگوں نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ آدم سے غلطی ہو گئی. میں کہتا ہوں غلطی نہیں، بھول گئے. کیا ہوا؟ بھول گئے. غلطی کے اندر بے ادبی ہے، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم تو انبیاء کا ادب کرنے والے لوگ ہیں. آدم علیہ السلام بھول گئے، نسیان ہو گیا، درخت کے قریب چلے گئے. رب ذوالجلال کا حکم آیا، آدم تو بھی، تیری بیوی حوا بھی، سیدہ حوا بھی جنت سے نکل جاؤ. روایات کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے کسی علاقے کے اندر اتارا اور حضرت حوا کو سعودیہ میں جدہ کے قریب اتارا. کتنا بڑا فاصلہ. آدم علیہ السلام ادھر ہے، حضرت حوا ادھر ہے.
کئی عرصہ گزر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دو چیزیں بڑی تکلیف دے رہی تھی، دو چیزوں کا بڑا خوف تھا، دو چیزیں بڑی ستا رہی تھی۔ ایک تو اس بات کا خوف تھا کہ رب ذوالجلال مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے منع کیا تھا، میں بھول کے چلا گیا، نسیان ہو گیا۔ ایک تو اس بات کا ڈر، خوف دل کے اندر تھا۔ دوسری بات جو دل کے اندر آ رہی تھی وہ حضرت حوا کی جدائی تھی۔ عرصہ گزر گیا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام چلتے چلتے سعودیہ میں پہنچ گئے، میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، حضرت آدم، حضرت حوا مزدلفہ میں پہنچے، وہاں جبل رحمت میں ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہوئی، ذہن کے اندر آیا کہ ہم دونوں کو نیچے اتار دیا گیا ہے۔ اس وقت رب ذوالجلال سے دعا مانگی، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ربنا ظلمنا، مل کے پڑھو، ربنا، مجھے آواز آنی چاہیے آپ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نادم ہوں، بڑا ظلم کر دیا ہے میں نے، ربا تیری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ربا تو نے کہا ہے میرے بندہ سے غلطی ہو جائے، میرا بندہ میرے سامنے آ کر آنسو بہائے، میں رب اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھے کہتا ہوں ربنا، یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حضرت آدم نے کس کو پکارا؟ بولو بلند آواز سے، بلند آواز سے کہہ دو، کس کو؟ حضرت آدم کے اوپر جب پریشانی آئی تو کس کے دربار پہ آئے؟ یہ نہیں کہا کسی اور کو کہا کہ تو مدد کر، نہیں، جب بھی پریشانی آئی تو اللہ کے دربار میں آ کر کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مجھے معاف فرما دے، یہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آواز آئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب رب کو پکارا جائے تو پھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے، کیوں؟ رب کہتا ہے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کیا کہتا ہے؟ میں تیرے قریب ہوں، میں دور نہیں۔ بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا تھا، بڑے لوگ تو دور ہوتے ہیں، بڑوں کی بستیاں تو دور ہوا کرتی ہیں، بڑوں کی کوٹھیاں، بلڈنگ، مکان دور ہوا کرتے ہیں، شاید میرا رب بھی دور ہو۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری
شرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں تو پھر میرے پاس آیا کرو، کیوں غیروں کے در پہ جاتے ہو؟ یاد رکھ میرے بندے، غیر کے در پہ جائے گا تانا ملے گا، میرے در پہ آئے گا تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائے گی۔ میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ فرمایا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا، آواز آتی ہے میرے پیارے آدم، میں نے تجھے آسمانوں کے لیے نہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ، اور میرے پیارے آدم، میں نے تجھے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ اور یاد رکھو، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے افسر کے کچھ صفات ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حضرت انسان تو میرا نائب ہے، ذرا میری صفتیں بھی اپنے اندر پیدا کر لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے اندر صفتیں پیدا کر لو۔ یہ گفتگو انشاءاللہ پھر کروں گا، آج صرف یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ باہر نکلے تو دیکھا کسی پانی کے اندر چہرہ نظر آیا۔ آدم علیہ السلام دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، یار جو خوبصورتی جنت میں تھی وہ تو نہیں ہے، جو حسن و جمال جنت میں مجھے ملا تھا وہ نہیں ہے، جو کمالات جنت کے اندر تھے وہ تو نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، کمالات نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے۔ فرمایا ربا بڑا پریشان ہوں، تو نے وہ ساری نعمتیں مجھ سے چھن لی ہیں، مجھ سے لے لی ہیں، مجھے وہ نعمتیں واپس کر۔ آواز آتی ہے آؤ میرے پیارے آدم، اس وقت تک تجھے یہ نعمتیں واپس نہیں کروں گا جب تک مہینے میں 3 روزے نہیں رکھے گا۔ مہینے میں 3 روزے نہیں رکھے گا، اس وقت تک تجھے حسن و جمال واپس نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا؟ 3 دن کے روزے رکھے، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات کے اندر یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔